بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ہاں بعض لوگ نماز باجماعت کو پانے کے لیے اپنا پیشاب روک لیتے ہیں اور اسی حالت میں جماعت میں جا کر شامل ہو جاتے ہیں، یا بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ سردی میں ایک ہی وضو سے زیادہ نمازیں پڑھنا چاہتے ہیں اور وہ دوسری یا تیسری نماز کے لیے اپنا پیشاب روک لیتے ہیں تاکہ وضو نہ ٹوٹے اور اسی حالت میں نماز پڑھتے ہیں۔ تو یقیناً نماز باجماعت بہت فضیلت والا عمل ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا 27 نمازوں کے برابر اجر ہے، اور یقیناً ایک وضو سے زیادہ نمازیں پڑھنا جائز ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ سے ثابت ہیں، لیکن اس طرح پیشاب کو روک کر جماعت میں شامل ہونے کی کوشش کرنا یا ایک وضو سے زیادہ نمازیں پڑھنے کی کوشش کرنا، یہ عمل نہایت ناپسندیدہ اور مکروہ ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، شریعت یہ چاہتی ہے کہ ہم یہ عبادت نہایت توجہ کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ، اطمینان اور سکون کے ساتھ ادا کریں، کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں آئے تو وہ دنیا کے تمام علائق سے، تعلقات سے اور ان تمام چیزوں سے کٹ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جو اس کی توجہ کو کھینچنے والی ہیں۔ وہ چاہے کھانا ہے، وہ چاہے بول و براز کی حاجت ہے، وہ چاہے اس کا موبائل فون ہے، وہ چاہے بار بار جگہ کو صاف کرنا ہے، دائیں بائیں نماز میں کھڑے ہو کر جھانکنا ہے، دیکھنا ہے، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں جو انسان کی توجہ کو اور اس کے خشوع اور خضوع کو کم کرنے کا سبب بنتی ہیں، تو شریعت اسلامیہ ان ساری چیزوں سے منع کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا لا صلاۃ بحضرۃ طعام ولا هو يدافعه الاخبثان، کہ جب کھانا موجود ہو اور انسان کو دو خبیث اور گندی چیزیں تنگ کر رہی ہوں، یعنی بول و براز اسے تنگ کر رہا ہو، تو ایسی صورتحال میں کوئی نماز نہیں ہے۔ اگر اسے قضاء حاجت کی جو ضرورت ہے وہ شدید نہیں ہے، یعنی پیشاب کا تقاضا شدید نہیں ہے، تو پھر کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ اگر بھوک زیادہ نہیں ہے اور کھانا موجود بھی ہے تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، لیکن اگر بھوک بہت زیادہ ہے اور کھانا موجود ہے، بار بار توجہ کھانے کی طرف جا رہی ہے، یا قضاء حاجت کی جو ضرورت اور تقاضا ہے وہ شدید ہے، اس کا احساس بہت زیادہ ہے، تو پھر ایسی صورتحال میں اسے پہلے واش روم جانا چاہیے اور وہاں سے فارغ ہو کر نماز میں شامل ہونا چاہیے۔ اور اگر ایسا کرنے سے نماز نکل رہی ہے، جیسا کہ ہم عام طور پہ نماز کو پانے کے لیے ہی یہ سارا کچھ کرتے ہیں، تو اگر واش روم جانے سے، وضو کرنے سے جماعت نکل رہی ہے تو آپ اس کو نکلنے دیں، پہلے واش روم جائیں اور اس کے بعد وضو کریں اور پھر جا کر نماز پڑھ لیں۔ اگر تو جماعت مل جائے تو فبیہا، ٹھیک ہے، اور اگر نہ ملے تو اپنی نماز پڑھ لیں۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں ہماری نیت کے مطابق اور نبی علیہ السلام کی ان احادیث پر عمل کرنے کی وجہ سے جماعت کا اجر عطا فرمائیں گے۔ اور اگر سردی بہت زیادہ ہے اور آپ ایک وضو سے زیادہ نمازیں پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر بھی پیشاب کو روک کر زیادہ نمازیں نہیں پڑھنی چاہیے، بلکہ نبی علیہ السلام کی اس حدیث کو یاد کرنا چاہیے جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی وضو کو مکمل کرنا، اچھی طرح وضو کرنا، یہ کفارات میں سے ہے۔ یعنی کفارات کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور ایسا عمل کرنے سے انسان کی زندگی عافیت سے گزرتی ہے، موت بھی عافیت سے آئے گی، اور آپ نے فرمایا کہ وہ بندہ گناہوں سے یوں پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہو۔ تو یہ بہت عظیم الشان عمل ہے، سردی میں نہ چاہتے ہوئے وضو مکمل کرنا۔ تو دونوں ہی صورتوں میں ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ دونوں صورتوں میں پیشاب روک کر نماز نہیں پڑھنی چاہیے، خواہ وہ جماعت نکل جانے کا خدشہ ہو یا سردی کی شدت کا انسان کو خطرہ ہو۔ تو دونوں صورتوں میں پہلے انسان کو واش روم جانا چاہیے
اور نیا وضو کر کے نماز پڑھنی چاہیے۔ ہاں البتہ ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اگر نماز کا وقت بہت تھوڑا ہے کہ انسان اگر قضائے حاجت کے لیے جائے گا، وضو کرے گا تو وقت نکل جائے گا، تو یہ ایک مجبوری کی صورت ہے، یہ ایک ایکسیپشنل کیس ہے۔ تو اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر اس کی اجازت دی جا سکتی ہے، اس کی گنجائش نکالی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ عام روٹین میں جو ہمارا رویہ ہے ہمیں اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے، کیونکہ ایسا کرنا نہایت ہی ناپسندیدہ ہے اور ایک مکروہ عمل ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔